الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعمل به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. معزز و محترم حاضرین جمعہ اور دینی اور ملی بھائیوں اور عزیز بچوں، ہم اور آپ رمضان المبارک کے عظیم الشان مہینے کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ یہ مہینہ تمام مہینوں سے زیادہ فضیلت والا، رحمت والا اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے خاص اہتمام کیا ہے اور نیکیوں کے کمانے اور برائیوں سے بچنے کا مکمل انتظام بھی کیا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ جیسے ہی رمضان مبارک کے مبارک مہینے کا آغاز ہوتا ہے، اللہ رب العالمین شیاطین کو اور سرکش جنوں کو اللہ رب العالمین قید کر دیتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹا نہ سکے، لوگوں کو گمراہ نہ کر سکے اور لوگوں کو برائیوں پر آمادہ نہ کر سکے اور لوگوں کو برائیوں اور بے-حیائیوں کے دلدل میں ڈھکیل نہ سکے۔ اس لیے اللہ رب العالمین جیسے ہی رمضان مبارک کا آغاز ہوتا ہے، شیاطین کو اور سرکش جنوں کو اللہ رب العالمین قید کر دیتا ہے۔ اور پھر دوسرا انتظام یہ کیا کہ اللہ رب العالمین اس مہینے کا آغاز ہوتے ہی جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ ان میں سے کسی بھی دروازے کو اللہ رب العالمین کھلا ہوا نہیں چھوڑتا، جہنم کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں تاکہ کوئی جہنم کے قریب تک بھی نہ جائے۔ اور پھر ایک انتظام یہ کیا کہ اللہ رب العالمین جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے، ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں رہتا، سارے دروازوں کو اللہ رب العالمین کھول دیتا ہے تاکہ یہ بندہ نیک عمل کر کے جنت کے اندر داخل ہو جائے اور سبقت کرے خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھے اور جنت کا حصول اور اس کے اندر داخلہ اس کے لیے آسان ہو جائے۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان مبارک کے اس عظیم مہینے کے اندر خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں اور اعمال صالحہ میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ اور اس بات کا حکم اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہ پر دیا۔ ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فاستبقوا الخیرات، کہ تم اعمال صالحہ میں، خیر کے کاموں کے کرنے میں تم جلدی کرو۔ اور یہی صفت اللہ رب العالمین نے مومنوں کی قرار دیتے ہوئے فرمایا قرآن مجید کے اندر اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، کہ یہ لوگ اعمال صالحہ میں، خیر کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور جلدی جلدی بھلائیاں حاصل کر رہے ہیں، یہ بھلائیوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ اور یہی لوگ ہیں جو خیر کے لیے دوڑ جانے والے ہیں، دوڑ لگانے والے ہیں، سبقت کر جانے والے ہیں۔ اور یہی
انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ کار بھی رہا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کہ یہ انبیاء لوگ بھلائی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں اور اعمال صالحہ میں یہ لوگ جلدی کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ طریقہ رہا ہے مومنین کا اور انبیاء علیہ السلام کا۔ لہٰذا ہمیں بھی اس مبارک مہینے کے اندر خاص طور سے اعمال صالحہ کی طرف جلدی کرنی چاہیے، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہے کہ کس طریقے سے آپ خیر اور بھلائی کے کاموں کے اندر جلدی کیا کرتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز ادا کی، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور لوگوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے، کندھے کو پھلانگتے ہوئے آپ اپنی ازواج میں سے کسی ایک کے کمرے میں داخل ہوئے اور پھر وہاں سے پلٹ کر کے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے چہرے پر یہ محسوس کر لیا کہ ان کو حیرانی ہے، ان کو تعجب ہوا کہ آخر میں نے جو یہ عمل کیا ہے اس کی کیا وجہ ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بتانے لگے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوران نماز مجھے اس بات کا خیال آیا کہ میرے گھر کے اندر سونے کا ایک ڈلا موجود ہے جو صدقے کا ہے، تقسیم سے ابھی باقی رہ گیا ہے، اور میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ وہ شام تک یا رات تک یوں ہی رہ جائے اور اس کی وہ تقسیم نہ ہو، اس لیے میں سلام پھیر کر کے فوراً گیا اور اس کو تقسیم کا حکم دے کر کے پھر واپس پلٹ کر کے آیا۔ تو آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کاموں میں کس قدر آپ نے جلدی کی کہ نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے نماز کے بعد کے اذکار کو بھی ترک کر دیا اور پھر لوگوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے اور پھلانگتے ہوئے آپ گئے اور اس کی تقسیم کا حکم دے کر کے پھر آپ دوبارہ واپس آئے، اس لیے کہ آپ یہ ناپسند کرتے تھے کہ خیر کے کاموں میں دیر ہو جائے۔ تو یہی عمل پیش کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہر خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں اور اعمال صالحہ کے اندر وہ بھی جلدی کیا کرتے تھے۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ملیں گی۔ ایک حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنگ احد میں ایک شخص آیا اور آپ سے سوال کرنے لگا کہ اگر میں جنگ کرتے ہوئے اور لڑتے ہوئے شہید کر دیا جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں داخل ہوگے۔ پھر راوی کا بیان ہے کہ اس پوچھنے والے کے ہاتھ میں کھجور تھی، اس نے اس کھجور کو پھینکا اور میدان کے اندر کود پڑا۔ حدیث کے الفاظ فَعَلْقَى تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، کہ اس نے اپنے ہاتھ کی کھجور کو زمین پر پھینک دیا اور قتال کے لیے دوڑ پڑا اور میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ تو یہ صحابہ کرام تھے، اتنی بھی تاخیر نہیں کی کہ ہاتھ کی کھجور کو کھا لیتے۔ اب بتائیے کہ کتنا وقت لگ سکتا تھا ایک کھجور کو کھانے میں، کہ کھجور کو کھا کر کے ہم میدان میں جائیں گے، لیکن اتنا بھی برداشت نہ کیا۔ پوچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سوال کا جواب ملا کہ جنت میں داخل ہوگے، کھجور بھی پھینک دیا اور میدان جہاد میں لڑتے ہوئے وہ صحابی رسول شہید کر دیے گئے۔ تو یہ صحابہ کرام تھے جو اعمال خیر میں، اعمال صالحہ کے اندر اس قدر جلدی کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک مشہور واقعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ اس وقت میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر چند کبار صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور شراب کی محفل سجی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی
ایک ندا لگانے والے نے، ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی کہ شراب کو حرام کر دی گئی، فوری طور پر ساری شراب کو بہا دی گئی، اس میں ذرا بھی تعامل نہ کیا گیا کہ یہ پتہ کیا جائے کہ ندا لگانے والا کون ہے، کیا حرام ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، کچھ پتہ نہیں لگا، اور فوری طور پر جیسے ان کے کانوں کے اندر یہ آواز پہنچی ساری شراب کو بہا دی گئی، اور پھر اس کے بعد سے کبھی بھی اس کی طرف توجہ نہیں کی، کبھی اس کے وہ منہ نہیں لگایا۔ تو یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ کس قدر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے تھے اور اعمال صالحہ کے اندر آپ جلدی کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں اس مبارک مہینے کے اندر خاص طور سے اعمال صالحہ کی طرف جلدی کرنی چاہیے، سبقت کرنی چاہیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے، مگر نتیجہ کیا ہے کہ ہم لوگ بھی سبقت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر دنیاوی معاملے میں اگر افطار کو بھی دیکھ لیا جائے تو اس معاملے میں بھی لوگ ایک دوسرے سے زیادہ خریدنے میں سبقت دکھاتے ہیں کہ اس نے اتنے طرح کا آئٹم خریدا، میں اس سے زیادہ خرید لوں گا۔ تو ہم لوگ بھی سبقت کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، مگر دنیاوی کام کے اندر، خیر کے کاموں میں ہم سستی برتتے ہیں، لاپرواہی برتتے ہیں، جبکہ حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ ایک ندا لگانے والا ہر دن ندا لگاتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، کہ رمضان مبارک کے اندر کہ اے خیر کے طلبگار تو نیکی کی طرف سبقت کر، نیکی کی طرف آگے بڑھ اور ایک دوسرے سے آگے نکل جا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے کا ہم احترام کریں، اس کو غنیمت سمجھیں، یہ بہت جلد ہم سے نکل جائے گا، اور اگر ہم نے اس کے برکات اور اس کے ثمرات اور اس کے فضائل سے اور اس کی اہمیت سے اور اس کی رحمتوں سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ ہم سے زیادہ کوئی شخص خسارے میں نہیں ہوگا، کوئی شخص گھاٹے میں نہیں ہوگا۔ آپ سلف صالحین کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ رمضان مبارک کے مہینے کا انتظار کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کیا کرتے تھے اس مبارک مہینے کے حصول کے لیے، اس کو پانے کے لیے۔ آتا ہے حدیث کی کتابوں کے اندر کہ وہ کئی ماہ سے پہلے ہی سے اللہ رب العالمین سے اس رمضان مبارک کے حصول کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تو ہمیں رمضان مبارک جیسا عظیم مہینہ عنایت فرما دے، اور اس کے گزر جانے کے بعد وہ اللہ رب العالمین سے اس بات کی دعا کرتے تھے کہ ہم نے جو کچھ بھی رمضان مبارک کے اندر عبادت کی ہے مولا تو ان تمام عبادتوں کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ اس کی واضح دلیل حدیث کی کتاب کے اندر یہ ملتی ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیہات کے 2 شخص آئے اور دونوں ساتھ ہی مسلمان ہوئے۔ ان میں سے ایک شخص محنتی تھا اور زیادہ عبادت گزار تھا، وہ شخص شہید کر دیا گیا، اور دوسرا شخص اس کے 1 سال بعد تک وہ زندہ رہا اور پھر اس کے بعد اس کی وفات ہوئی۔ اور حضرت طلحہ کا بیان ہے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، جنت سے ایک شخص نکلا اور پہلے اس شخص کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جس کی وفات بعد میں ہوئی، جو شہید نہیں ہوا، جس کی وفات 1 سال کے بعد ہوئی، اس کو جنت میں پہلے داخل ہونے کی اجازت دی، اور پھر اس کے بعد دوبارہ نکلا اور پھر اس شخص کو اجازت دی جس کو شہید کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ابھی تمہارا وقت نہیں ہوا ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ جب صبح ہوئی تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خود تعجب کے اندر تھے کہ ایک آدمی شہید کر دیا گیا اور دوسرا جو شہید نہیں ہوا وہ کیسے شہید پر سبقت لے جا سکتا ہے، صحابہ کرام کے سامنے یہ واقعہ رکھا، ان کو بھی تعجب ہوا، اور جب یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ ایک شہید سے ایک شخص سبقت لے گیا، وہ آگے نکل گیا، پہلے اس کو جنت میں داخلے ہونے کی اجازت مل گئی۔ تو صحابہ کرام نے اس بات میں جواب دیا کہ یہی وجہ ہے جو ہم کو حیرانی اور پریشانی میں مبتلا کر رہی ہے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ شخص جو 1 سال تک زندہ رہا اس کے شہادت کے بعد، کیا اس نے رمضان المبارک کا مہینہ نہیں پایا جس کے اندر اس نے روزہ رکھا اور دیگر اعمال خیر کے اندر اس نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ بات یہی ہے، اس نے رمضان المبارک کا روزہ بھی پایا، رمضان المبارک کا مہینہ بھی پایا، اس کے اندر روزہ بھی رکھا اور دیگر اعمال صالحہ کو بھی اس نے انجام دیا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں کے درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا کہ آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو رمضان مبارک کا پانا اور اس کے اندر روزے کو رکھنا اور خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا پانا اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک عظیم نعمت ہے جس کو ہم اور آپ حاصل کر رہے ہیں، اور اس عظیم نعمت والے مہینے کے اندر ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں۔ تو چاہیے کہ ہم بھی خیر کے کاموں میں سبقت کریں اور بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، خیرات کے کاموں کے اندر، صدقات میں بھی، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، مروت، خیر خواہی اور صلہ رحمی کا معاملہ کرے۔ ہر طرح کی نیکیاں اس ماہ مبارک کے اندر ہم انجام دیں، ہر نیکی کا ثواب بھی اس کے اندر بڑھا دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس مبارک مہینے کے اندر سحری میں بھی برکت ہے، سحری کے کھانے میں بھی برکت ہے، اور اس کی رات میں بھی برکت ہے، اور ثواب میں بھی برکت ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ، کہ رمضان مبارک کے اندر عمرے کا ثواب حج کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم جو نیکی کا کام رمضان مبارک کے علاوہ دیگر مہینے میں کرتے ہیں، وہی عمل اگر ہم اس مہینے میں کریں گے تو اس میں ثواب میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین بہت زیادہ بڑھا کر کے ہم کو ثواب دے گا اس مبارک مہینے کے اندر۔ یہ اس مہینے کی برکت کی وجہ سے ہے۔ تو ہمیں اس مہینے کی برکات سے اور اس کی رحمتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حدیث کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور آپ نے خلاف معمول 3 دفعہ آمین کہا۔ صحابہ کرام نے اس کی وجہ پوچھی کہ آخر آپ کبھی ایسا تو نہیں کرتے تھے، آج آپ نے خلاف معمول 3 دفعہ منبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 3 وجہ بتائی۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں منبر پہ چڑھا تو حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جو شخص رمضان مبارک کا مہینہ پا کر کے بھی اور اللہ رب العالمین سے اپنی گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا، اس کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو، آپ اس پر آمین کہیے۔ تو میں نے اس پر آمین کہا۔ تو گویا کہ رمضان مبارک کا یہ مبارک مہینہ پا کر کے بھی اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ رب العالمین سے بخشوا نہ سکے، اپنے گناہوں کی معافی تلافی نہ کروا سکے، اور جنت میں داخل ہونے کا وہ مستحق اپنے آپ کو نہ بنا لے، تو پھر یہ جان لیجئے کہ ایسا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پھر جبرائیل امین کی بد دعا کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر غفلت، لاپرواہی اور برائیوں کے کام سے لاپرواہی اور غفلت نہیں برتنی چاہیے، اور ہر برائی کے کام کو ترک کر کے خیر کے کاموں میں ہمیں سبقت کرنی چاہیے۔ اس ماہ مبارک کے اندر جو اعمال ہمارے لیے ایک اضافی قرار دیے گئے ان میں سے روزہ ہے کہ رسول اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو شخص رمضان مبارک کو پالے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اب روزے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، ہر ایک کو شمار نہیں کیا جا سکتا، بل اتنا کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ رب العالمین روزے کا کتنا بدلہ دے گا اس کو کوئی شخص جان نہیں سکتا۔ یہ فرض ہے، اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ
وأن محمد رسول اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکوٰۃ وحج البیت وصوم رمضان کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے. ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھنا. اس لیے ہر طاقت مسلمان جو طاقت رکھتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ مسافر نہیں ہے، مقیم ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، تو اس کے اوپر رمضان المبارک کے روزے کو اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا ہے. اب رہا وہ لوگ کہ جو اس کی طاقت نہیں رکھتے اور بہت زیادہ کمزور ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ ہر روزے کے عوض میں فدیہ ادا کرے. اگر ایک ایسا مریض آدمی ہے جس کی شفا یابی کی امید نہیں ہے، تو وہ شخص بھی ہر روزے کے عوض میں ایک فدیہ عطا کرے گا. لیکن ایسا بیمار جس کے تندرست ہونے کی امید ہو، تو وہ شخص ہر روزے کی قضا کرے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص سفر پر نکل گیا تو سفر کی حالت میں بھی رخصت ہے کہ وہ گنتی کو شمار کرے کہ اس کا کتنا روزہ چھوٹ رہا ہے. پھر جب وہ مقیم ہو تو اس روزے کی بھرپائی کرے. اسی طریقے سے حیض اور نفاس والی عورتیں بھی، ان کو بھی روزہ نہیں رکھنا ہے، مگر جتنا روزہ چھوٹ جائے گا بعد میں ان روزوں کی قضا کرنا ہے. نماز کی قضا نہیں ہے، روزہ وہ قضا کریں گی جتنا روزہ وہ چھوٹا رہے گا. اسی طریقے سے اجازت یہاں تک بھی شریعت دیتی ہے کہ اگر کوئی حاملہ یا مرضیہ یعنی دودھ پلانے والی عورت ہے، اس کو دقت ہو رہی ہے اور دشواری کا سامنا ہے، تو اس کے لیے بھی رخصت ہے کہ وہ روزے کو چھوڑ دے، بعد کے دنوں میں اس کی قضا کر لے. تو یہ روزہ طاقت رکھنے کے بعد اور مقیم حالت میں ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے. اس کا چھوڑ دینا، یہ سمجھ لیجئے کہ ایک اسلامی بنیاد جو 5 ستون ہے، اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں، ان میں سے ایک کو ترک کر دینا. اگر یہ ترک اس بنیاد پر لاپرواہی اور غفلت کی بنا پر ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا. لیکن اگر روزے کی فرضیت کا انکار کر دے اور پھر وہ روزے کو ترک کر دے تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. جس طریقے سے نماز کے اندر سستی اور لاپرواہی کرنے والا اسلام سے خارج تو نہیں مانا جائے گا، لیکن نماز کی فرضیت کا انکار کر دینے والا وہ اسلام سے خارج مانا جائے گا. اسی طریقے سے روزے کی فرضیت کا انکار کر دینے والا بھی اسلام سے خارج مانا جائے گا. تو یہ رمضان المبارک جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو شخص رمضان المبارک کا روزہ پائے تو وہ چاہیے کہ اس کا روزہ رکھے. اسی طریقے سے رمضان المبارک کے خصوصی اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ ہم تراویح کا اہتمام کریں. قیام اللیل جسے کہا جاتا ہے، اس کا اہتمام کریں. حدیث کے اندر آتا ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے قیام اللیل کرتا ہے، اللہ اس کی سابقہ ساری صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اسی طریقے سے حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلۃ، کہ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، تو پوری رات پڑھنے کا قیام اللیل کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. یہ کتنے ثواب کی بات ہے کہ ایک آدمی جو اپنا 2 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ قیام اللیل میں لگاتا ہے اور اللہ رب العالمین کی جانب سے اس کا نام ان لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے جو پوری رات قیام کیا اور پوری رات تراویح پڑھتا رہا. تو ہمیں تراویح اور قیام اللیل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اس میں لاپرواہی اور سستی نہیں برتنی چاہیے. مگر عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ رمضان کے شروع حصے میں یا ابتدائی دنوں کے اندر تو لوگ اس کے اندر دلچسپی دکھاتے ہیں، لیکن جیسے جیسے رمضان بڑھتا جاتا ہے اور تراویح پڑھنے والوں کی تعداد گھٹتی جاتی ہے، شروع رمضان میں اگر 5 صف لگتی تو پھر بآخر چلتے چلتے آخری رمضان تک وہی لوگ رہ جاتے ہیں جو سال بھر نماز پڑھتے ہیں. 1 صف 2 صف
یہ رہ جاتی ہے اور باقی تمام لوگ غائب ہو جاتے ہیں، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر خیر کے کاموں میں جہاں سبقت کرتے اور آگے بڑھتے، آخری ایام میں یعنی آخری عشرے کے اندر آپ اور زیادہ خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے۔ حدیث کے اندر آتا شد معذرہ کہ آپ کمر کس لیتے اور احیا لیلہ وایقظ اہلہ کہ خود بھی جاگتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے۔ تو آخری عشرے کے اندر آپ اور بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا کرتے تھے۔ آخری عشرے کا آپ ہمیشہ اعتکاف کیا کرتے تھے، دنیاوی امور سے کٹ کر کے آپ مسجد کے ایک گوشے کو منتخب کر لیتے، آپ اس کے اندر گزارتے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے۔ یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اعتکاف کی جگہ مسجد ہے، کوئی عورت گھر کے اندر اعتکاف نہیں کر سکتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا تو وہ بھی مسجد میں کرتے تھے۔ آج بعض عورتوں کے بارے میں یہ سنا جاتا ہے کہ وہ گھروں کے اندر اعتکاف کرتی ہے۔ اعتکاف گھر کی چیز نہیں ہے۔ قرآن کے اندر وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ تم جب مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو اعتکاف کی جگہ مسجد ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اگر آج عورتوں کے اعتکاف کا انتظام نہیں ہے تو ان کا ترک کر دینا یہ زیادہ بہتر ہے اعتکاف سے، اس لیے کہ ان کی عزت و آبرو کی حفاظت اعتکاف سے بہتر ہے۔ اس لیے اگر عورت کے مسجد میں اعتکاف کرنے کا انتظام نہیں ہے تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں بھی اعتکاف نہ کرے اور دیگر خیر کے کاموں میں حصہ لے، لیکن مرد حضرات ان کو یہ اجازت ہے اور یہ سنت عمل ہے کہ وہ مسجد کے اندر اعتکاف کرے آخری عشرے کا۔ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل چھوٹ گیا کسی سفر کی وجہ سے، تو آپ نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا تاکہ اس پچھلے ماہ کے اعتکاف جو چھوٹ گیا تھا اس کی بھی بھرپائی ہو جائے۔ تو ہمیں رمضان مبارک کے اندر جو خصوصی طور پر ہمیں جن اعمال کا حکم دیا گیا ان میں سے ایک کہ تمام لوگوں پر روزے کو اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا۔ پھر جو دوسرا اہم ہے عمل ہے وہ قیام اللیل کا ہے، تراویح کا ہے، پھر اس کے بعد اعتکاف کا ہے، پھر قرآن مجید جو اس مہینے کے اندر نازل ہوا زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ یہ روزہ اور قرآن حدیث کے اندر آتا ہے کہ دونوں قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے، اور حدیث کے الفاظ کو یہ شفعان کہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ روزہ کہے گا میں نے اس کو کھانے اور پینے سے روک دیا، قرآن کہے گا میں نے اس کو رات میں سونے سے روک دیا۔ حدیث کے الفاظ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شفعان کہ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی، اللہ رب العالمین ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا ہمارے حق میں۔ لہٰذا ہمیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے اور رمضان المبارک کے اندر خیر و برکات کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنا چاہیے، ہر خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے، اور ہر طرح کی چھوٹی برائیوں بڑی برائیوں سے ہمیں اجتناب و پرہیز کرنا چاہیے، خاص طور سے جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، گالی گلوچ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، ان سب جیسے کبھی اعمال سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اسی سے ہمارے روزے کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم تو ہمیں رمضان مبارک کے اس عظیم مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کرنے، نیکی کے کاموں کے کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ خیر و بھلائی کرنے، صلہ رحمی کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ ان اللہ